تجھ کو پانے بھٹکتی پھرتی تھی تو نے اپنی طرف کو پھیرا ہے تجھ کو پانے بھٹکتی پھرتی تھی تو نے اپنی طرف کو پھیرا ہے میرے دل میں تیرا بسیرا ہے۔ میں ایک جان جانی تھی، اگر یہ بلا گھر سے نہ لے کے چلتے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی جان جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے صدقہ حبیب میں اتنا کرم کیا کہ وہ سختی جو ان پر آنی تھی وہ جانور نہیں۔ ہر شے سوہنی سوہنیا وچوں سوہنا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو۔ ماں کو ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی، کیونکہ وہ ماں کے وجود کا ٹکڑا ہوتا ہے نا، اس کی ٹہنی ہوتا ہے، اس کی شاخ ہوتا ہے، اس کی کوکھ سے نکلا ہوتا ہے نا۔ بد او جو یہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ مبارکہ میں جو آخری صدی جس کا ذکر ہوا ہے نا وہ 14ویں ہے۔ نبی پاک کی کسی حدیث میں 15ویں صدی کا ذکر نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میں فرح اور رفیق صاحب ہم جا رہے ہیں راول پنڈی، اور یہ ہمارا پہلا میلاد ہوگا جس میں ہم باوجود کوشش کے ماسک ویئر نہیں کر سکے۔ شدید حبس، گرمی، پسینہ اور کمرہ جہاں میلاد ہو رہا تھا روم کولر لگا ہوا تھا، فل پیک، اتنی شدید گرمی اور اتنا پسینہ تھا کہ باوجود کوشش کے بھی ہم ماسک نہیں اٹھا سکے۔ تو یہ محفل میلاد ہماری پیاری باجی رفیہ کے گھر ہے۔ باجی رفیہ کو اللہ کریم صبر جمیل عطا فرمائے۔ بڑا حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، ان کا ینگ بچہ بیچارہ 20s میں تھا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اس بچے کا تقریباً 6 مہینے وہ بستر پہ رہا، ہر طرح کے علاج معالجے کے باوجود اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور ظاہر ہے کہ ہر رشتے کا اپنا تعلق، اور ان محفلوں کا جتنا ادب ہوتا ہے اتنا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے باجی رفیہ کو بہت بڑی آزمائش میں ڈالا، اور اولاد کی آزمائش دنیا کی سب سے سخت آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی نہ ڈالے، کسی کو نہ ڈالے، لیکن اس کے اپنے فیصلے ہیں، اس کی اپنی مشیت ہے۔ وہی جانتا ہے کہ کس کو کب دنیا میں آنا ہے اور کب واپس جانا ہے۔ کسی کے بھی آنے سے پہلے دنیا رکی بھی نہیں ہوتی۔ میرے یا آپ کے پیدا ہونے سے پہلے یا جو بچہ فوت ہو گیا اس کے آنے سے پہلے بھی دنیا میں دن ہوتا تھا، رات ہوتی تھی، فصلیں اگتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، سب ہوتا تھا۔ وہ آیا، اس نے اپنے حصے کی سانسیں لی، اپنے نصیب کا رزق اٹھایا، اور جس دن اس کی سانس اور اس کا رزق ختم ہوا اس دن وہ ہماری دنیا چھوڑ کر اس سے بہتر جگہ پر واپس چلا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ موت اگلی دنیا کا دروازہ ہے، موت اختتام نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اس دنیا میں جو بوئیں گے اس کھیت کو اگلی دنیا میں جا کر ہم نے کاٹنا ہے۔ تو مرا ہوا بندہ تو کاٹ نہیں سکتا نا، زندہ ہی کاٹتا ہے۔ موت سے ہم ایک دنیا سے دوسری دنیا میں شفٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کریم یہ جو دل کو غم ہوتا ہے نا، یہ اس محبت کا ہوتا ہے جو اللہ نے دل میں پیدا کی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ ہم اپنے رب کی رضا پر ہر حال میں راضی ہیں، اور ہم اپنی زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں کہتے جس سے ہمارے رب کو کوئی ناراضگی ہوتی ہو۔ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر ایک کے جانے پر یہ اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ ہر ایک رہنے والا اور جانے والا سب اللہ کا مال ہے، اور سب نے اللہ ہی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ تو جو چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کے راستے آسان فرمائے، اور جو رہ گئے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی کھیتیاں اچھی بونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ واپسی کے راستے آسان ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دنیا کے بہترین عملوں میں سے ایک عمل ہے۔
اور ہم ابھی درود پاک کے ساتھ ہی اس دعا کی محفل کو آغاز کرتے ہیں تاکہ پہلے حرف کے ساتھ ہی اللہ پاک کی رحمتیں ہمارے اعمال میں داخل ہو جائیں. صلاۃ و سلام میں پڑھتی ہوں, آپ اسے محبت کے ساتھ میرے پیچھے دہرائیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فدا کروں یا رسول اللہ, فدا کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت مالک بن دینار بہت بڑے امام گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں. توبہ کرنے سے پہلے گناہ کاری میں مبتلا تھے. شادی کی, ایک ہی بچی ہوئی, بیوی فوت ہو گئی. اس بچی سے ان کو بڑا پیار تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بچی جس کو دیکھ کر یہ دن اور رات کرتے تھے, اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ وہ بچی بیمار ہوئی اور باوجود ہزار علاج معالجے کے ٹھیک نہ ہو سکی اور فوت ہو گئی. مالک بن دینار کو اس کی فوتگی کا اتنا غم ہوا کہ آپ نے شراب نوشی شروع کر دی. یعنی اپنا غم بھلانے کے لیے بندہ ایسے کرتا ہے نا, غلط کام شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے میرا وقت گزر جائے گا. یہی شیطان کا وار ہوتا ہے, کوئی اس سے بچتا ہے, زیادہ یہاں پھنسی جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے کثرت سے شراب نوشی شروع کر دی, سارے غلط کام, بس یہ سوچتا تھا کسی طرح میرا دل بہل جائے. اسی عالم میں ایک مرتبہ کہتے ہیں رات کو سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے اور دنیا ایک دوسرے کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, لوگ پریشان حال ہیں, کسی کو کسی کی خبر نہیں. اچانک ایک بہت بڑا سانپ منہ کھولے ہوئے آیا اور وہ میرے منہ سے مجھ پر حملہ کیا تو میں بھاگا. لیکن میں جہاں بھی جاتا وہ سانپ میرے پیچھے پہنچ جاتا. میں گرتا پڑتا, اپنی جان بچاتا, ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا. ایک نہایت کمزور اور ضعیف سے بزرگ میرے پاس آئے. میں نے ان سے کہا آپ کو اللہ کا واسطہ ہے میری مدد کریں, اس سانپ سے میرا پیچھا چھڑائیں. وہ رو پڑے اور کہنے لگے بیٹا میں بہت کمزور ہوں, تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ سامنے پہاڑ کے اوپر وہ جو گول گھر ہے وہاں جاؤ, اگر تمہاری کوئی امانت وہاں ہوئی تو تمہارے لیے آسانی ہوگی. کہتے میں نے دوڑ لگائی اور پوری قوت کے ساتھ دوڑتا ہوا میں اس پہاڑ پر چڑھنے لگا. وہ سانپ بھی میرے پیچھے پہاڑ پر چڑھ رہا تھا. جو ہی میں اس پہاڑ کی چوٹی پر بنے گھر کے دروازے پر پہنچا, اندر سے میری بیٹی کے چیخنے کی آواز آئی. وہ کسی سے کہہ رہی تھی دروازہ کھولو میرے بابا باہر ہیں. کہتے ہیں دروازہ کھلا اور بچی آ کر ایک دم مجھ سے لپٹ گئی. اس نے ایک ہاتھ سے میرے گلے میں کلاوا ڈالا اور دوسرے ہاتھ سے اس سانپ کو اٹھا کر پہاڑ سے نیچے پھینک دیا. میں نے اس کو زندہ دیکھا تو میں پھٹتے اپنی خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں رونے اور اس کو چومنے لگا اور میں نے اس کو کہا میری بیٹی تم مجھے چھوڑ کے کہاں آ گئی تھی, میں تمہارے بغیر بہت پریشان تھا. اس نے کہا بابا میں وہاں آئی ہوں جہاں ہر کسی کو آنا ہے. کہتے میں نے اس سے پوچھا یہ سانپ میرا پیچھا ہی نہ چھوڑتا تھا, تو نے اس کو نیچے کیسے پھینک دیا؟ اور وہ بوڑھا کون تھا جو مجھے ملا تھا اور بڑا کمزور تھا؟ وہ میری بات سن کے رو پڑی اور کہنے لگی بابا وہ بوڑھا آپ کی نیکی تھی جو اتنی کمزور ہے کہ آپ کو بچا نہیں سکتی, اور یہ سانپ آپ کے برے اعمال ہیں جو آپ کے پیچھے یہاں پڑ گئے ہیں. اور چونکہ میں یہاں موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت دی کہ میں یہاں آپ کی مدد کروں. کہتے میں نے اتنا ہی دیکھا تھا تو میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے توبہ کی اور اپنے رب کے راستے پر چلنے کی کوشش کی تو میرے رب نے میرا ہاتھ اپنی رحمت سے تھام لیا اور اس نے مجھے اپنے رستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آپ کو معلوم ہو کہ مومن کو اگر کانٹا بھی چبھے اللہ کے پاس اس کا بھی اجر ہے, اللہ یہ کہ کسی کے باغ کا پھول ہی توڑ لیا جائے. جب کسی کی اولاد مرتی ہے اور اس کی روح اللہ کے پاس پہنچتی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے تم نے میری بندی کے دل کے باغ سے پھول توڑ لیا. وہ کہتے ہیں اللہ تیرا ہی حکم تھا. اللہ پوچھتا ہے میری بندی کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ وہ بہت غمگین ہے مگر تیرا شکر ہی کرتی ہے اور تیری رضا پہ راضی رہتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے لیے مغفرت لکھ دی ہے. تو یہ تکلیفیں, پریشانیاں, غم اور مصیبتیں ہمیں گرانے کے لیے نہیں آتی بلکہ یہ صبر کے ساتھ ہمیں کھانے کے لیے آتے ہیں. اللہ کریم زندگی میں آسانیاں عطا فرمائے, اللہ کریم شکر کے راستے عطا فرمائے
کیونکہ سبق کے راستے مشکل ترین راستے ہیں، لیکن رضا الہی سے اگر کسی پر ایسا لمحہ آئے تو پھر اللہ کریم اس کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کے لیے جزائے جزیل ہو۔ سارے عالم تیرے تو میرا ہے، میرے دل میں تیرا بسیرا ہے، سارے عالم تیرے تو میرا ہے، دل میں تیرا بسیرا ہے، سارے عالم تیرے اللہ 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 تو ہے مرکز تو دائیں راہ ہوں میں ہوں نقطہ تو میرا گھیرا ہے، میرے دل میں تیرا بسیرا ہے، سارے عالم تیرے اللہ اللہ تو سارے عالم تیرے اللہ سارے عالم تیرے اللہ اللہ پیچھے کو رہ گئے ہیں اندھیرے سے آگے لگتا حسین سویرا ہے، آگے لگتا حسین سویرا ہے، میرے دل میں تیرا بسیرا ہے، سارے عالم تیرے تو میرا ہے، میرے دل میں تیرا بسیرا ہے، سارے عالم تیرے اللہ لمحہ لمحہ خیر
آپ کے صدقے حضور لمحہ لمحہ خیر گزری، آپ کے صدقے حضور ہر گھڑی مسرور گزری، آپ کے صدقے حضور ہر گھڑی مسرور گزری، آپ کے صدقے حضور صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی ہم اپنی زندگی میں ایسا بار بار دیکھتے ہیں کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تسبیحاں پڑھتے ہیں، نفلیں پڑھتے ہیں، تہجد میں اٹھتے ہیں، ختم کرواتے ہیں، لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب یہ جو بچہ فوت ہوا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور اس کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ جب کوئی زندگی میں اس موڑ پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کی پوری زندگی ایک ہی نقطے پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ دعائیں کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، سکے دیتے ہیں، لوگوں سے دعائیں کرواتے ہیں، ختم پڑھواتے ہیں، خود ہر وقت اللہ کے آگے گڑگڑاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دیں، سے دے دیں اللہ پاک۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک عمل کے صدقے سے سانسیں بڑھ بھی جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اور ہمیں چونکہ ہم اصل میں جیسے دیکھیں نا باپ، صرف ہم اس وقت یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے بول رہے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، اس سے اگلے لمحے میں کیا ہوگا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، آنے والے دن میں کیا ہونا ہے اور آنے والے سال میں کیا ہونا ہے۔ اس کی ایک پوری پلاننگ ہوتی ہے، اس پلاننگ کے حساب سے اس نے چیزوں کو سیٹ کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اس میں کہیں اس نے کوئی ٹہنی کاٹنی ہوتی ہے، کسی شاخ کو اس نے پھول لگانا ہوتا ہے، کسی زمین کو اس نے اجاڑنا ہوتا ہے، کسی زمین کو بسانا ہوتا ہے، اس کے اپنے کام ہوتے ہیں نا۔ تو ہمیں کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی اور ہم ظاہر ہے اتنا ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جتنا ہمارے سامنے آتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کہ بات اللہ کے خزانے بھرے ہیں، وہ دے سکتا ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، ہماری بات کیوں نہیں سنتا، ہم کب سے مانگ رہے ہیں، ہم یہ دعائیں رائگان نہیں جاتی۔ جب روز معاشر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کا اجر دکھائیں گے تو وہ حیران ہو جائے گا۔ وہ عورت یا وہ مرد کہیں گے یا اللہ ہم نے تو یہ نیکیاں کی نہیں جو ہمارے نامہ اعمال میں اتنا ثواب ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندی، وہ جو دنیا میں تم مجھ سے دعائیں کرتی تھی نا اور وہ دعائیں تمہیں لگتی نہیں تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت وہ بندی یا وہ بندہ کہے گا کہ اللہ کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی اور مجھے سارے ثواب آخرت میں ہی مل گیا۔ دعا قبول نہ ہونا یا دعا کا اس طرح قبول نہ ہونا جس طرح ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک کوئی ہمارے جاننے والے تھے، ان کو شدید بخار ہوا، اتنا شدید بخار کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئے اور بخار اٹھتا ہی نہیں رہا۔ علاج کروا کے کچھ فرق نہ پڑا تو گھر والوں نے کسی نے ان کو کوئی دیکھنے آیا، اس نے کہا وہ فلاں دربار پہ مجذوب ہوتے ہیں، وہاں لے جاؤ، ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات پوری ہوتی ہے، ان سے دعا کرواؤ۔ گھر والے چرپائی پہ ڈال کے ان کو لے گئے اور مجذوب کے آگے رکھا۔ مجذوب جو ہوتے ہیں نا وہ خود اپنی یعنی وہ اپنے اس حالت میں نہیں، اپنے سینسز میں نہیں ہوتے، ان کا کوئی حال ہوتا ہے اور وہ حال لوگوں کو سمجھ نہیں آتا نا۔ تو وہ جو لے کے گئے تھے انہوں نے چرپائی ان کے آگے رکھی، انہوں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اور کہا کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت جی دعا فرما دیں، یہ بہت شدید بیمار ہے، ان کو بڑا بخار ہے، دعا فرما دیں ان کا بخار ٹھیک ہو جائے۔ تو مجذوب نے ایسے کر کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بھی دعا کرتے اس کو پھر کبھی بخار ہی نہ ہو۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ اس کو بخار ٹھیک کر دے اور پھر کبھی بھی نہ ہو۔
وہ پھر اپنی حالت میں دوبارہ چلے گئے اسی طرح جیسے وہ تھے. یہ چرپائی اٹھا کے گھر لے آئے, صبح ان کو سلایا, رات سلایا, صبح اٹھے تو وہ ایسے تھے جیسے انہیں کبھی بخار ہوا ہی نہ ہو, ٹھیک ٹھاک ہو گئے. تقریباً 6 یا 8 سال کے بعد ان صاحب کو گردن کے پٹھوں کا مسئلہ ہو گیا, ان کے گردن کے پٹھے اکڑ گئے. اب وہ ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے اور ادھر بھی نہیں دیکھ سکتے. ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے, اس نے کہا اس مرض کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ان کو ایک دفعہ بخار ہوا, جب بخار ہوگا تو اس کی گرمائش سے یہ پٹھے نرم ہو جائیں گے اور یہ نرم ہوں گے تو محنت کرنے لگیں گے, اس کے سوا ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اب ڈاکٹر نے بخار لانے کی دوائیاں دینا شروع کی, صبح بھی دوائی کھا رہے ہیں, شام بھی دوائی کھا رہے ہیں, بخار ہوتا ہی نہیں. پھر سمجھ آئی کہ مجذوب کو اتنا ہی کہنا تھا کہ دعا کر دیں کہ تو بخار نہ ہو, یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ کبھی نہ ہو, کیونکہ بخار کیوں ہوتا ہے اس کے پیچھے کی حکمت اللہ کو ہی پتہ ہے. اب وہ جو یہ دعا اس نے کر دی تھی کہ یا اللہ اس کا بخار ہوتا ہے اور پھر کبھی نہ ہو, تو وہ کبھی نہ ہونے والی دعا بھی قبول ہو گئی تھی. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ تیر ہوتی ہے, سیدھے لگتی ہے. اب وہ زندگی گزر گئی ان کی کہ ان کی گردن ایسے ہے, نہ وہ ادھر دیکھ سکتے ہیں اور نہ وہ ادھر دیکھ سکتے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں اللہ سے کیا مانگنا ہے اور کیسے مانگنا ہے. تو ہم وہ مانگ رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی جو ہمارے لیے قطعاً مناسب نہیں ہوتا, بلکہ وہ ہمارے لیے ایک مسلسل تکلیف ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس تکلیف سے نکلیں اور زندگی کو آگے بڑھائیں, اگلے کاموں کی طرف دیکھیں. تب ہماری دعا اس طرح قبول نہیں ہوتی جس طرح ہم مانگ رہے ہوتے ہیں. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا درود پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم رو رہے ہوتے ہیں اور ہم حضور کو فریادیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کہیں نا ہماری یہ مشکل آسان ہو جائے. جو نہیں ہو رہی ہوتی نا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حضور کو پتہ ہوتا ہے کہ 6 سال بعد ایسی بیماری ہوگی جس کے لیے بخار ہونا ضروری ہوگا, تب وہ مشکل حل نہیں ہو رہی ہوتی تاکہ اس سے کسی بڑی مشکل میں نہ پھنس جائے. تو اللہ کریم ہم میں سے ہر کسی کو اپنی رضا پر کھڑے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے, اور جب اللہ ہمیں کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں سے سرخر ہو کر نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعا ہمیشہ یہی کرنی چاہیے کہ یا اللہ اگر تیری طرف سے کوئی آزمائش ہے تو ہمیں آسانی کے ساتھ اس آزمائش میں سے نکال دے, اور اللہ تعالیٰ مشکلوں کو آسان کرنے کی شان رکھنے والا ہے. میرا آپ سے تعلق ہے جہاں میں سب سے گہرا, میرا آپ سے تعلق ہے جہاں میں سب سے گہرا, نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں, نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں. کوئی جب بھی موڑ آیا میں نے سب کو آزمایا, کوئی جب بھی موڑ آیا میں نے سب کو آزمایا. کہیں بات سب کے آگے, کہیں بات سب کے آگے, فقط آپ مانتے ہیں, نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں, نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں. میں نے بارہا
ہیں نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں جنہیں آپ مل گئے ہیں انہیں چین مل گیا ہے جنہیں آپ مل گئے ہیں انہیں چین مل گیا ہے اسی چین کے لیے تو اسی چین کے لیے تو سبھی خاک چھانتے ہیں اسی چین کے لیے تو سبھی خاک چھانتے ہیں نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں نہیں جو کوئی سمجھتا اسے آپ جانتے ہیں کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه ہاں 2022 کا رمضان تھا، میں اعتکاف میں کی اور اعتکاف بہت خوبصورت تھا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا آپ تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں تو پھر اعتکاف میں کیا بنتی ہے. وہ 21ویں رات سے بہت خوبصورت تھا، اتنا پرسکون اور ایسے جیسے سمندر ہوتا ہے نا ایسا تھا اعتکاف. میں اپنی بیٹی کو فون کرتی ہوں، وہ سعودیہ میں ہوتی تھی، تو میں فون کر کے اس کو کہتی ہوں زینی اتنا خوبصورت اعتکاف ہے، اتنا سکون ہے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی ایسا اعتکاف نہیں آیا جس کی شروع میں اتنا سکون ہو. 2-3 دن گزرے، اس کے بعد میرا میری بیٹی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں اس کو فون کرتی، کال نہیں اٹھاتی. 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے. میں بہت پریشان ہوئی. میں نے اپنے داماد کو فون کیا کہ زینب سے میری بات نہیں ہو رہی. تو وہ کہنے لگا اچھا آنٹی میں کرواتا ہوں آپ کی بات. اس نے میری بات کروائی. انہوں نے جب میں نے جیسے اس سے بات کی تھی اس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا سعودیہ میں. وہ بحرین گئے ہوئے تھے اور واپس آ رہے تھے تو ان کی گاڑی ٹریلے سے ٹکرائی اور الٹ گئی. جب آپ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو درود آپ کو کہیں نہ کہیں حصار کرتا ہے. 5 ہاسپٹلز یہ پھر چکے تھے. 6 ہاسپٹل میں گئے تو یہ اسٹریچر پر تھی، اس کو لے کے جا رہے تھے تو کوئی پاکستانی ڈاکٹر تھا، اس نے ان کو کوریڈور میں روک لیا. آج سے کہا اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی، اس کا کالر بون کا فریکچر ہے، پیچھے ہڈی میں پیچھے فریکچر ہے اس کا، جس کی وجہ سے اس کو سی سائڈ بولتے ہیں، اس کی وجہ سے اس کی بازو کو درد آ رہا ہے. تم کسی بھی طرح اسے پاکستان لے جاؤ، اگر یہاں تم نے ایڈمٹ کروا دیا یہ تم سے پیسے لے کے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو کاٹ کے رکھ دیں گے. تو پاکستان لے جاؤ یہ صرف وہاں ریسٹ کرے گی ٹھیک ہو جائے گی. اس ہاسپٹل سے اسٹریچر سے میرا داماد اس کو واپس لایا. اس کو ہم جدہ میں کسی دوست کے گھر ٹھہرایا، اس نے ٹکٹس کروائے اور کسی بھی طرح وہ اس کو پاکستان لے آیا. یہ پاکستان بھی آ گئی. پاکستان میں ہمیں ڈاکٹر بھی مل گیا، اس نے چیک بھی کر لیا. اور اگر وہ بھی کہتا کہ نہیں جی ہڈی کوئی کچھ ہے اتنے پیسے جمع کرائے میں آپریشن کروں، آج کل تو ڈاکٹر بھی کسائی ہے نا.
لیکن اس نے کہا نہیں، وہ وہاں ہاسپٹل میں وہاں اس کے پاس رہے، یقین کریں کہ 2 دن ہم وہاں رہے، 22-25 ہزار اس کا بل بنا ٹوٹل اس کی دوائیوں سمیت، وہ ہم نے پے کیا. اور ہم زینی کو جاتے ہوئے جو ہے وہ ہاتھوں پہ لے کے گئے تھے، اور 2 دن کے بعد ہم اسے واپس اس حال میں لائے کہ یہ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر واپس آئی. سبب بس اتنا سا تھا کہ ان کی زندگی تھی اللہ کی طرف سے، اس کی زندگی تھی، اور رسول اللہ کے ذکر کا صدقہ اس کے لیے محتاج ہی نہیں تھی. ہوا یہ تھا کہ جب یہ گھر سے نکلے نا تو اس نے ایک بلا پالا ہوا تھا، بڑا سا گرے کلر کا، بہت اچھا مزے کا، بہت بڑا سا بلا تھا. کہتی میں نکلنے لگی تو مجھے اسامہ کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو گھر. میں نے کہا نہیں یہ کیا کرے گا سارا دن گھر میں، آئیں گے تو ناراض ہوا ہوگا، اس کو لے کے جاتے ہیں. تو کہتی ہے ہم نے زبردستی اس بلے کو جو ہے وہ میں نے بٹھا لیا گاڑی میں. کہتی امی آپ یقین کریں گاڑی میں اسی چل رہا تھا، ویسے عام حالات میں یہ وہ سوتا رہتا تھا. کہتی جب ہم بحرین سے واپس مڑے نا تو وہ ایسے ہانپ رہا تھا جیسے کتے زبان باہر نکال کے ہانپتے ہیں. وہ کہتی میرے پاؤں چاٹتا تھا، میرے پاؤں چاٹتا تھا، اس نے میرے پاؤں چاٹ چاٹ کے گیلے کر دیے. تو مجھے اسامہ کہنے لگے تو یہ پاگل ہو گیا، اسے کیا ہو گیا، یہ تو پیچھے سوتا رہتا تھا، اس کو کیا تکلیف ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے نا جانوروں کو وقت سے پہلے سمجھ آ جاتی ہے نا، اس کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہونے لگا ہے. اس حادثے میں ایک جان جانی تھی، اگر یہ بلا گھر سے نہ لے کے چلتے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کی جان جاتی. اللہ تعالیٰ نے صدقہ حبیب میں اتنا کرم کیا کہ وہ سختی جو ان پر آنی تھی وہ جانور پہ نکل گئی، وہ مر گیا اور انہیں اللہ نے زخمی کر کے بچا لیا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو لیا کیا سہا پڑھا، کہیں نہ کہیں زندگی میں کھڑا ہو جاتا ہے بندے کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی آسانی اور راحت اس کو ہو جاتی ہے. رب سونے دی ہر شے سونی، سونے آوے جو سونا تو، سونے آوے جو سونا تو، جنت دوزخ فلک ملک اس ہونے دائے ہونا تو، ہونے دائے ہونا تو، جنت دوزخ فلک ملک اس ہونے دائے ہونا تو، سونے وے جو سونا تو، نعمت رب دی صورت تو، او رحمت مورت تو، او رحمت مورت تو، من اندر جیڑا خوب جانا ہے، من اندر جیڑا خوب جانا ہے، آقا او من موڑا تو، سوہنیا وچوں سوہنا تو، سوہنیا وچوں سوہنا تو، اس ہونے دائے ہونا تو، سوہنیا وچوں سوہنا تو، ذات ذکر سب نور ای نور، یاد اندھیرے کر دی دور، یاد اندھیرے کر دی دور، ذات ذکر سب نور ای نور، یاد اندھیرے کر دی دور، یاد اندھیرے کر دی دور، اندر باہر راج کی تیرا، اندر باہر راج کی تیرا،
ہنسنا تو رونا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو ہنسنا تو رونا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو تیرے جیانا کدھر ہور اتر دکھن تے پچھم پور اتر دکھن تے پچھم پور سارے رخ تے طرفاں تیریاں سارے رخ تے طرفاں تیریاں رج میٹھا وی سلونا تو رج میٹھا وی سلونا تو رب سوہنے دی ہر شے سوہنی سوہنیا وچوں سوہنا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو جنت دوزخ فلک ملک اس ہونے دائے ہونا تو سوہنیا وچوں سوہنا تو پچھلے سال جب ہم عمرے پہ جا رہے تھے ابھی جو ہمارا گروپ گیا تھا تو سب سے پہلے پاسپورٹ ہمیں باجی رفیہ نے دیے تھے. باجی رفیہ کے پاسپورٹ ہمارے پاس آئے تھے. جب ہم گئے تو باجی رفیہ کے اسی بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا اور ان کے پاسپورٹ واپس آئے. تو میں گروپ والوں کو بتاتی تھی کہ حاضری بلاوے کے ساتھ ہوتی ہے. اتنے شوق محبت سے یہ ہم 100 لوگ گئے تھے. سب سے پہلے یہ تھے جنہوں نے ہمیں پاسپورٹ دیے تھے, یہ رہ گئے اور ان سے بعد کے آنے والے سارے نکل گئے. اس وقت ظاہر ہے اتنی بڑی مشکل ان کے لیے بن گئی تھی کہ پھر جانا ہو ہی نہیں سکتا تھا. ابھی جتنا بڑا صدمہ باجی رفیہ کے دل کو ہے نا, خدا کی قسم ان کو سکون بھی مدینہ ہی جا کے ملے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے جلدی اصلاح بنائے. یہ اپنے آقا کریم کی سنہری جالیوں کے آگے جا کے کھڑی ہوئی اور اپنے غم کا بوجھ وہاں ہلکا کرے. ان کے دل کو سکون بھی وہیں ملے گا, ان کو تسلی بھی وہیں ملے گی. دل کا چین بھی گنبد خضرا کے صحن میں ہی ہے. اس وقت نہیں گئے, اللہ کی طرف سے جو تھا وہ پیش آ گیا. اللہ کریم اس سے آگے کے لیے آسانیاں بنائے اور اللہ کریم ان کو نصیب کرے کہ یہ وہاں جائیں اور اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ کریم اس بچے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے, آگے اگلی زندگی میں ان کے لیے کام آنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ اس کو مغفرت کرے, اس کے درجے بلند کرے, اس کے گھر والوں کو, اس کے اہل کو اللہ پاک صبر دے اور اللہ کریم ان کے دل کو وہاں بلا کر ٹھنڈک عطا فرمائے. اور اللہ کریم ان کو چین دے. بات ہے کہ جب کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے نا, اس کے ایک رشتہ نہیں ہوتا اس کا. وہ کسی کا بھائی ہوتا ہے, کسی کا باپ ہوتا ہے, کسی کا شوہر ہوتا ہے, کسی کا بیٹا ہوتا ہے. سب رشتوں کی اپنی کشش ہوتی ہے, اپنی محبت ہوتی ہے, ان کے ٹوٹنے چھوٹنے کی اپنی تکلیف ہوتی ہے. ہر بہن کو جو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے وہ بہن ہی سمجھ سکتی ہے. جو بیوی کو ہو رہی ہوتی ہے وہ اذیت بیوی کو ہی سمجھ آتی ہے. جو باپ کو ہو رہی ہوتی ہے, جو بھائی کو ہو رہی ہوتی ہے وہ نہیں سمجھ آتی ہے. لیکن جو ماں کو ہو رہی ہوتی ہے وہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ ماں کے وجود کا ٹکڑا ہوتا ہے نا, اس کی ٹہنی ہوتا ہے, اس کی شاخ ہوتا ہے, اس کی کوکھ سے نکلا ہوتا ہے نا. سبھی کا غم بڑا ہے, سبھی کی دل تکلیف ہے, اذیت ہے. اللہ کریم ان کے دل ٹھنڈے کرے, اللہ پاک ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے, اور اللہ کریم کبھی زندگی میں ہمیں دوبارہ ایسے اکٹھا نہ فرمائے.
یہ محفلیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ خوشیوں میں نصیب کرے. اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی غم کے موقع پر اس طرح اکٹھے ہوں. اللہ کریم خیر کے موقعوں پر اکٹھا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آزمائشوں سے بچائے جس میں ہم کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ ہم مشکلوں میں نہ ڈالے جہاں سے نکلنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. چونکہ گنبد او جو یہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، موتی اتنے ہی میری آنکھ سے ٹپکاتی ہے، موتی اتنے ہی میری آنکھ سے ٹپکاتی ہے، چونکہ گنبد کو جو یہ ٹھنڈی، کاش میں تجھ کو کبھی بازوں میں گھیر سکوں، کاش میں تجھ کو کبھی بازوں میں گھیر سکوں، پھر مجھے چھوڑ کے جائے جو یہ جہاں جاتی ہے، پھر مجھے چھوڑ کے جائے جو یہ جہاں جاتی ہے، چھوٹے گنبد کو جو یہ ٹھنڈی، وصل کا رنگ مبارک تجھے قسمت تیری، وصل کا رنگ مبارک تجھے قسمت تیری، تجھ سے دوری بھی میرے جیسوں کو تڑ پاتی ہے، تجھ سے دوری بھی میرے جیسوں کو تڑ پاتی ہے، چھوٹے گنبد کو جو یہ ٹھنڈی، ساتھ ان کا ہے تجھے جن کے ساتھ کی حسرت، ساتھ ان کا ہے تجھے جن کے ساتھ کی حسرت، اہل جنت کو بھی جنت سے کھینچ لاتی ہے، اہل جنت کو بھی جنت سے کھینچ لاتی ہے، چھوٹے گنبد کو جو یہ ٹھنڈی، میرے محبوب کے جلووں کو چھپانے والے، میرے محبوب
کی آتی ہے، موتی کتنے ہی میری آنکھ سے ٹپکاتی ہے، چھو کے گنبد کو جو یہ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، موتی کتنے ہی میری آنکھ سے ٹپکاتی ہے، چھو کے گنبد کو جو یہ ٹھنڈی علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی حیدر ہے، علی شیر خدا، علی شاہ نجف، علی فخر زمان، علی شاہ نجف، علی فخر زمان، علی حوصلہ میرا، علی حوصلہ میرا، حیدر خم حیدریم، 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 من کن تو مولا علی مولا، کن کی کنجی نے راز یہ کھولا، میرے مولا حیدر، میرے مولا حیدر، دور ہوئے غم حیدریم، 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 علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول، علی شاہ یزداں، علی ہمت مرداں، علی نفس رسول، علی تاج بطول، علی شاہ ولایت، علی شاہ ولایت، شہر علم حیدریم، 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 حیدریم. آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ ہم اس وقت زمین کے آخری دور سے گزر رہے ہیں. شاید ہمارے بعد ہماری نسلیں ہی وہ سب دیکھیں گی جو قیامت سے پہلے ہوگا، اور ہر شخص جو مر جاتا ہے اس کو قیامت تو قائم ہو ہی جاتا ہے. آپ ستانے والے جن کو کچھ پتا ہوتا ہے یا کچھ پتا چل جاتا ہے تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو پتا چلے تاکہ سب ہی اپنی بچاؤ کا انتظام کریں. تو جو کر لیتے ہیں وہ سمجھدار ہوتے ہیں، جو نہیں کرتے وہ پھر ویکھی ویسی بھی پھنس جاتے ہیں. تو پھر جب سیلاب آ جاتا ہے پھر دیکھا نہیں جاتا، پھر تو بس ڈوبنا ہی ہوتا ہے. اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے. یا رسول اللہ سلام علیک،
یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک میں اور میرے آقا جی دور ہیں لیکن الگ نہیں میں اور میرے آقا جی دور ہیں لیکن الگ نہیں اس حسرت میں عرضی بھیجوں اس حسرت میں عرضی بھیجوں شاید کہ آئے جھلک کہیں یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک رسی ڈھیلی کر رکھی ہے پر چوکھٹ سے کھولا تو نہیں رسی ڈھیلی کر رکھی ہے پر چوکھٹ سے کھولا تو نہیں وہ جانتے ہیں مر جائیں گے وہ جانتے ہیں مر جائیں گے ان کی جدائیاں کس نے سہی وہ جانتے ہیں مر جائیں گے ان کی جدائیاں کس نے سہی میں اور میرے آقا جی دور ہیں لیکن الگ نہیں میں اور میرے آقا جی دور ہیں لیکن الگ نہیں یا سیدی یا رسول اللہ رسی ڈھیلی کر رکھی ہے پر چوکھٹ سے کھولا تو نہیں وہ جانتے ہیں مر جائیں گے ان کی جدائیاں کس نے سہی میں اور میرے آقا جی دور ہیں لیکن الگ نہیں یا سیدی یا رسول اللہ جیسے آپ نے دنیا میں ہمیں دور ہونے کے باوجود الگ نہیں فرمایا ایسے آخرت میں بھی ہمیں الگ نہ فرمائیے گا اور جو گمان ہم نے آپ کی رحمت سے لگا رکھے ہیں انہیں ضرور پورا فرمائیے گا آمین 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 الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فدا روحنا یا رسول اللہ فدا روح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.